بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ اور ان کا امیر بنا دیا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین کے قریب ہوتے ہوتے یک بار کی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ ملے اور عرض کی، میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ۔ حضرت حسین کا لشکر کو خطاب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بلند آواز میں فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر سکوں جو میرے ذمے ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو میں تمہاری فلاح و سعادت، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کرو اور اپنے شریکوں کو اور تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر گزرو میرے ساتھ اور پھر مجھے مہلت مت دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت حسین کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکی، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کریں، اور اسی وقت فرمایا، اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ مت لے جاؤ۔ حضرت حسین کا درد انگیز خطبہ۔ حضرت حسین جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز، نصیحت آمیز، بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس با رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید شباب اہل جنت اور قرۃ العین اہل سنت فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکی، پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، ابو سعید یا سہل سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات اللہ نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگائے؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن اسجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔